بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، سہیب فاؤنڈیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نازل فرمائے۔ آج میں انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام 17ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے جب اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام میکیل کے بیٹے تھے اور میکیل یشجر کے اور یشجر مدین کے اور مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے کیونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ کو کمال تھا، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہوا۔ آپ کی قوم کافر بھی تھی اور ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے وہ خطیب الانبیاء تھے، اس لیے کہ اپنی قوم سے خطاب اچھے اسلوب سے کرتے تھے۔ سوا شعیب علیہ السلام کے اور کوئی نبی دو امتوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ایک امت ان کی یہ قبیلہ ہے جس کا نام مدین ہے، اور شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس قبیلے کا بھائی فرمایا ہے۔ اور دوسری امت وہ جن کو سورہ فرقان اور سورہ قاف میں اصحاب الرس فرمایا ہے، ان کی ہی امت میں شمار کر کے یوں کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام 3 امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لہٰذا حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا ہے کہ اصحاب الایکہ ایک ہی امت کے لوگ ہیں جن میں کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج تھا، اور اسی ایک امت کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں۔ یہ لوگ پیڑوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اسی واسطے سے ان کو اصحاب الایکہ یعنی پیڑوں والے کہہ کر جو سورہ شعراء میں بتا دیا ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے شعیب علیہ السلام نے بڑی عمر پائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک زندہ رہے تھے، اور ایک شخص قبطی کو مار کر مصر سے مدین کو جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ قبیلہ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے میں سے تھے، اس لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قبیلہ کس مقام پر آباد تھا؟ اس کے متعلق عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا عرض بلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے عرض بلد کے مطابق پڑتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل معان کے حصہ زمین پر آباد تھا۔ قرآن عزیز نے اس قبیلے کی آبادی کے متعلق ہم کو 2 باتوں سے تعارف کرایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، جو کہ قرآن مجید میں یوں موجود ہے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھے۔ عرب کی جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی
اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ قرآن اسی کو امام مبین یعنی کھلی اور صاف شاہراہ کہتا ہے، کیونکہ صیف گرمی اور شتاء یعنی کہ سردی کے دونوں زمانوں میں قریشی قافلوں کے لیے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی، جس کا سلسلہ بری مسافت کے ساتھ بحری کی بھی ڈانڈے ملا دیتا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ اصحاب الایکا یعنی جھنڈے والے تھے۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں اور جھانڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر کلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ مفسرین اس کے بارے میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب الایکا دیہاتی اور بدوی قبیلہ تھا جو جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لیے اس کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا ہے۔ اور آیات انہما لبی امام مبین میں ہما ضمیر تثنیہ سے ہے، یعنی دونوں مراد ہیں، نہ کہ مدین اور قوم لوط۔ اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب و پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھلوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈا ہے۔ قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر تعارف کرایا۔ ان مفسرین میں سے حافظ عماد الدین ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ایکا نام ایک درخت تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب الایکا کہا گیا ہے۔ نیز چونکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی، اس لیے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا ہے ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام اخوہم ان کا بھائی یا اسی قسم کے نسبی علاقہ سے یاد نہیں کیا۔ البتہ جن آیات میں قوم شعیب علیہ السلام کو مدین کہہ کر یاد کیا ہے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان کے نسبی رشتہ میں منسلک ظاہر کیا ہے۔ بہرحال وجہ یہی ہے کہ مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کے طبی اور جغرافی حیثیت سے اصحاب الایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب علیہ السلام کو دو قسم کے عذاب نے گھیرا، ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب۔ یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یکا یک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اوندھے جھلسے ہوئے پڑے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ: پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، بس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے۔ پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، بس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے، یعنی جس میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ قرآن حکیم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اعراف، ہود اور شعراء میں قدر تفصیل سے کیا گیا ہے، اور حجر اور عنکبوت میں مختصر ہے۔ ان صورتوں میں حجر کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 11 جگہ
مذکور ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔